بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ اردو کے دوسرے لیکچر میں خوش آمدید۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے سلیبس پڑھا، اب اس لیکچر میں ہم یہ پڑھیں گے کہ آپ کی درس کتاب کے کتنے حصے ہیں۔ تو آپ کی درس کتاب کے حصے دو ہیں، حصہ نثر اور نظم و غزل۔ آپ کی کتاب میں حصہ نثر کی کتنے اقسام ہیں؟ جیسے کہ میں پہلے کہہ چکی ہوں، اس بار آپ سبق سے پہلے مصنف کے بارے میں پڑھیں گے اور آپ کو ان کے بارے میں معلومات دی جائیں گی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں حصہ نثر میں آپ کے کتنے اقسام ہیں۔ تو حصہ نثر میں ہے سیرت، مضمون، تمثیل، ناول، افسانہ اور ڈرامہ۔ اب آپ صفحہ نمبر 1 نکالیں۔ ہاں جی، صفحہ نمبر 1 مولانا شبلی نعمانی، یہ ہے جی مولانا شبلی نعمانی۔ ان کی تاریخ پیدائش ہے 4 جون اور وفات ہے 18 نومبر۔ اچھا، یہاں پر مولانا شبلی نعمانی ایک تنقید نگار، سیرت نگار اور اعلیٰ شخصیت کے مالک ہیں۔ یہ ان کی حالات زندگی ہے۔ کسی بھی مصنف کی حالات زندگی کو پڑھنے سے پہلے ان چند پوائنٹس کو مد نظر رکھنا ضروری ہے، اور یہ ہیں وہ چند پوائنٹس۔ نمبر 1 ابتدائی دور، ادبی خدمات، نمبر 3 پر اسلوب، نمبر 4 تصانیف، نمبر 5 وفات۔ ان پوائنٹس کو مد نظر رکھ کر آپ اچھی طرح مصنف کی حالات زندگی پڑھ سکتے ہیں، اس کو سمجھنے اور یاد کرنے میں بھی آپ کو کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں مولانا شبلی نعمانی کے بارے میں۔ کوئی بھی شاعر ہو، کوئی بھی مصنف ہو، تو آپ نے ان پوائنٹس کو ذہن میں رکھ کر پڑھنا ہے۔ ابتدائی دور میں کیا ہوتا ہے، جس میں تاریخ پیدائش، جائے پیدائش، تعلیم اور یہ ساری معلومات دی جاتی ہیں۔ دوسرے اہم پوائنٹ جو کہ ادبی خدمات ہے، اس کے بارے میں ہوتا ہے۔ پھر اسلوب، تصانیف اور وفات، ان سب پوائنٹ کو سامنے رکھ کر ہم کسی بھی مصنف کو یاد کر سکتے ہیں۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں سے بورڈ کا امتحان لیا جائے گا، تو بورڈ کی ریکوائرمنٹس کے مطابق ہم نے لیکچرز آپ کو دینا ہے اور آپ نے اس کو اچھے طریقے سے سننا اور سمجھنا ہے، کیونکہ اس کی دو لائنز میں سے آبجیکٹیوز بھی آ سکتے ہیں، یعنی معروضی سوالات جو کہ پہلے 15 منٹ میں آپ نے حل کرنے ہوتے ہیں، وہ بھی آ سکتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس سبق کے اندر کیا ہے۔ مولانا شبلی نعمانی، ان کی تاریخ پیدائش ہے 4 جون اور وفات ہے 18 نومبر۔ پیدائش 4 جون 1857 اور وفات 18 نومبر 1914۔ مولانا شبلی نعمانی یو پی کے شہر ضلع اعظم گڑھ کے ایک قصبے بندول میں پیدا ہوئے۔ اچھا، یو پی کیا ہے؟ انڈر لائن کریں لفظ یو پی کو۔ یہ بھارت کا ایک شہر ہے، اتر پردیش۔ اس کے ایک ضلع اعظم گڑھ کے ایک قصبے بندول میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام شیخ حبیب اللہ تھا۔ انڈر لائن کریں شیخ حبیب اللہ کو، یہ بھی آبجیکٹیو میں آ سکتے ہیں۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے قصبے میں پائی۔ قصبے کو انڈر لائن کریں۔ آپ کوئی معروضی سوالات ایسے آ سکتے ہیں، انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے ڈیش میں پائی، تو ڈیش میں آپ کیا لکھیں گے؟ قصبے میں پائی۔ منطق و فلسفہ، طبیعیات و ریاضی کی تعلیم غازی پور میں حاصل کی۔ اچھا، منطق کیا ہوتا ہے؟ منطق کہتے ہیں دلائل کو، دلیل سے کسی بات کو ثابت کرنا، وہ حق ہے، وہ باطل ہے، اس چیز کو دلائل کے ساتھ ثابت کرنے کو ہم کہتے ہیں منطق، جسے ہم عام الفاظ میں لاجک بھی کہتے ہیں۔ فلسفہ، فلسفہ کہتے ہیں ایسے علم کو جس سے کائنات کو سمجھنے میں مدد ملے اور کائنات اور انسانی تعلق کو بہتر انداز میں سمجھا جا سکے، وہ فلسفہ کہلاتا ہے۔ طبیعیات یعنی فزکس، جو کہ آپ پڑھتے ہیں، ریاضی، میتھس، جو کہ آپ کے کورس میں شامل ہوتی ہے، کی تعلیم غازی پور میں حاصل کی۔ فقہ کی تعلیم رامپور میں اور علم حدیث کی تعلیم سہارنپور میں حاصل کی۔ انڈر لائن کریے تمام مشکل الفاظ، سہارنپور، غازی پور۔ اچھا، فقہ یہاں پر ایک لفظ ہے، یہ فقہ، تو فقہ کا مطلب ہے اسلامی قانون۔ تمام اسلامی قوانین کی تعلیم کو کہتے ہیں فقہ۔ مولانا شبلی نعمانی سر سید احمد خان کے قائم کردہ مسلم علی گڑھ کالج میں بطور پروفیسر تدریسی خدمات انجام دیتے رہے۔ 1882، انڈر لائن کریں اس کو، 1882 میں پروفیسر آرنلڈ، انڈر لائن کریں اس کو۔ یہ معروضی سوالات آ سکتے ہیں، ڈیش میں پروفیسر ڈیش کے ساتھ
تو ان دونوں کو انڈر لائن کریں۔ پروفیسر آرنلڈ کے ساتھ اسلامی ممالک کا دورہ کیا۔ ترکی حکومت نے انہیں تمغہ مجیدیہ اور انگریزی حکومت نے انہیں شمس العلماء کا خطاب دیا۔ سر سید کی وفات کے بعد لکھنؤ چلے گئے، وہاں ندوۃ العلماء کے نام سے ایک مدرسہ قائم کیا۔ اعظم گڑھ کے مقام پر دارالمصنفین کے نام سے ایک اعلیٰ درجے کا علمی اور تحقیقی ادارہ قائم کیا جو آج تک علم و ادب کی خدمت کر رہا ہے۔ مولانا شبلی نے تاریخی سوانح عمریوں کے ذریعے مسلمانوں کو ان کے سنہری ماضی کی یاد دلا کر مستقبل کی تعمیر پر ابھارنے کی کوشش کی۔ تنقید کے میدان میں شبلی نے مغربی تنقید کے اصولوں اور کچھ حد تک حالی کا اثر قبول کیا، مگر ان کا مزاج خالص مشرقی ہے۔ وہ کسی وقت بھی مغرب کی تہذیب اور اس کے علم و ادب سے مرعوب نہیں ہوتے۔ ان کا شمار سر سید کے رفقا یعنی دوست، بہت قریبی اور اردو نثر کے عناصر خمسہ میں ہوتا ہے۔ ان تحریروں میں ادب کا مقصدی پہلو نمایاں ہے۔ ان کا نصب العین یہ ہے کہ مسلمانوں کی تہذیب اور تاریخ کو نئے لوگوں کے سامنے اس انداز سے پیش کیا جائے کہ ان کے دل میں اپنے ماضی کے متعلق خود اعتمادی پیدا ہو اور وہ اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کی طرف متوجہ ہوں۔ تو اس صفحہ نمبر 1 پر ہم نے 3 پیراگراف پڑھے ہیں۔ پہلا پیراگراف تھا جس میں مولانا شبلی نعمانی کی ابتدائی واقعات بیان کیے گئے ہیں کہ انہوں نے ان کی جائے پیدائش کون سی تھی، انہوں نے تعلیم کہاں سے حاصل کی اور کیا تعلیم حاصل کی، اور ان کی ذاتی زندگی آپ کو بتائی گئی ہے۔ اس میں ان کا تعارف تھا کہ مولانا شبلی نعمانی 1857 کو بھارت کے شہر اعظم گڑھ میں پیدا ہوئے اور ان کے والد کا نام شیخ حبیب اللہ تھا۔ سر سید کے قائم کردہ علی گڑھ کالج میں پروفیسر رہے۔ انہوں نے لکھنؤ کے مقام پر ندوۃ العلماء کی بنیاد رکھی، اعظم گڑھ کے مقام پر دارالمصنفین قائم کیا۔ یہ ان کے اسلوب کی خاص باتیں تھیں پہلے 2 پیراگراف کے اندر۔ ان کی خدمات تھی ابتدائی دور کی اور ان کی ابتدائی زندگی۔ اچھا، اس میں ان کے متعلق ان کا مقصد بتایا گیا ہے کہ ان کا مقصد کیا تھا۔ شبلی کا شمار جو ہے اردو نثر کے عناصر خمسہ میں ہوتا ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کے نامور لوگوں کے کارنامے جدید دور کے مسلمانوں کے سامنے اس طرح سے پیش کیے ہیں کہ ان میں بھی مسلمانوں کو پرانی شان واپس لانے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ شبلی کی نثر میں ایک شاعرانہ فضا پائی جاتی ہے، یعنی ان کا حسن بیان، وہ اتنی سادگی سے ایک چیز کو بیان کرتے ہیں، ان کا انداز بیان اتنا پرجوش اور دلکش ہوتا ہے کہ ان کی تحریروں میں ادبی شوخی اور فکر کی گہرائی بھی پائی جاتی ہے۔ شبلی کی تحریر کی سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ ان کے چھوٹے چھوٹے جملوں میں مطالب کی دنیا پوشیدہ ہوتی ہے جو کئی صفحوں میں بھی نہیں ہوتی۔ بعض کتابیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو ہم پڑھتے ہیں تو ان میں سے وہ چیز نہیں ہمیں ملتی جو شبلی صاحب کی ہم تحریر پڑھتے ہیں، تو وہ الفاظ کی روانی اور ادبی شوخی اور فکری گہرائی پائی جاتی ہے۔ وہ ایسا ہے جیسے دریا کو کوزے میں بند کرنے کا ہنر وہ خوب جانتے تھے۔ شبلی صاحب بلند پایہ سیرت نگار تھے اور شبلی صاحب کا سب سے بڑا کارنامہ ان کی سیرت نگاری ہے۔ انہوں نے اپنی تصنیف جو کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت جتنے پر اثر انداز میں پیش کی ہے، وہ اردو ادب کا انتہائی قیمتی سرمایہ ہے۔ اور یہاں پر دیکھیں اگلے پیراگراف میں ہے کہ ان کا بیان عالمانہ، پرجوش، عبارت مختصر اور ان کی تحریروں میں جوش بیان اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جلوہ گر ہوتا ہے۔ ان الفاظ کے برمحل استعمال میں پوری قدرت حاصل ہے، وہ موتی چنتے اور پروتے ہیں۔ علمی مسائل کے بیان میں بھی ان کا انداز شگفتہ رہتا ہے، یعنی کہ ان کا کوئی بھی موضوع پڑھنا اور اس کو سمجھنا انتہائی مشکل یا ناگوار نہیں گزرتا طبیعت پر۔ بہت سادہ انداز سے بات کرتے ہیں اور بہت خوبصورت انداز سے جو ہر کسی کے دل میں آسانی سے اتر جاتی ہے۔ اس کا یہ مطلب تھا۔ اچھا، اگلی لائن میں ہے عبارت سلیس، رواں اور بے ساختہ ہوتی ہے۔ وہی بات ایک بار پھر سے کہ ان کے الفاظ اتنے سادہ ہوتے ہیں کہ وہ آرام سے کسی بھی زبان کے پڑھنے والے کو سمجھ آ جاتے ہیں۔
اسلوب محققانہ جبکہ فکروں میں شعر کی حکمت اور بیان کا جادو ہوتا ہے۔ تاریخ نگاری اور تنقید نگاری میں ان کا مقام بہت بلند ہے۔ شبلی کی نمایاں تصانیف، یہ دیکھیں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کسی بھی مصنف کی تصانیف بھی اس کی زندگی کا ایک اہم پہلو ہوتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں شبلی صاحب نے کیا کیا تصانیف لکھی ہیں جو بہت نمایاں ہیں۔ سب سے پہلے ہے سیرت النعمان، نمبر 2 پہ الفاروق، نمبر 3 المامون، نمبر 4 سوانح مولانا روم، یعنی مولانا رومی صاحب کی سوانح عمری پر انہوں نے کتاب لکھی۔ الغزالی، اورنگزیب عالمگیر پر ایک نظر، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شعر العجم، موازنہ انیس و دبیر، سفر نامہ روم و مصر و شام۔ ان کا سب سے بڑا علمی کارنامہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس کی انہوں نے ابھی 2 ہی جلدیں لکھی تھی کہ موت نے ان کے ہاتھ سے قلم چھین لیا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بقیہ 4 جلدیں شبلی کے لائق شاگرد مولانا سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب کی، اور شبلی نے وفات جو ہے 1914 میں پائی۔ جی ہاں، اس کا ذکر ہم شروع میں کر چکے ہیں، ان کی جائے پیدائش، ان کی تاریخ پیدائش اور ان کی تاریخ وفات۔ تو بطور مورخ جو ہے شبلی کا اصل میدان تاریخ نویسی تھا، جیسا کہ یہاں پر انہوں نے المامون، اورنگزیب عالمگیر پر ایک نظر، سفر نامہ روم و مصر و شام، موازنہ انیس و دبیر اور شعر العجم جیسی اور سوانح مولانا روم جیسی کتابیں لکھی۔ تو بطور ایک تاریخ نویس ان کی ایک بہت اہمیت ہے اپنی۔ الفاروق، المامون اور یہ ساری کتابیں انہوں نے یہ لکھنے میں ایسا انداز اپنایا ہے کہ یورپی مورخوں کے فریب کا پول کھول دیا ہے۔ تو آپ ضرور پڑھیے اس کو، بار بار تفصیل کے ساتھ پڑھیے، اور انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر پر اس پر دوبارہ بات چیت کریں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔